بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی وجہ سے گزشتہ جمعرات یہ پروگرام نہیں ہوا تھا، کیونکہ جمعرات کو ہی عید تھی، تو اس خیال سے کہ لوگ قربانی میں یا اپنے دیگر امور میں مشغول ہوں گے، آج حاضر ہوا ہوں۔ صبح پاکستان میں 18 ذی الحجہ ہے۔ امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 18 تاریخ نہیں ہے، 12 ہے۔ بہرحال تاریخ میں اختلاف اگر ہے بھی تو ان کا یوم مبارک ذکر روز کرنا سعادت۔ اسی طرح ماہرہ مطہرہ کی درگاہ کے حضرت سیدنا شاہ آل رسول قادری برکاتی، ان کا بھی یوم مبارک 18 تاریخ ہے۔ اور صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یوم مبارک بھی 18 تاریخ۔ اور پاکستان میں حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب جو گوجرانوالہ میں ہوتے تھے، ان کا یوم مبارک بھی اسی تاریخ میں منایا جاتا ہے۔ ایک اور بات کی وضاحت شروع میں ہی کر دوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، ان کے شہر مبارک کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اعظام، ہمارے لیے محترم، محبوب اور یہ معظمات دین۔ مولائے کائنات حیدر کرار، مولائے غم گسار، شہنشاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے غدیر خم کا واقعہ، حج کے بعد واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں قیام فرمایا تھا۔ مولائے کائنات کے بارے میں کچھ صحابہ میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھے دوست رکھتا ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ وہ تمام مومنین کے مولا ہے، مددگار ہیں، دوست ہیں، پیارے۔ مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہوتے، مولا کے معنی مددگار کے، دوست کے، پیارے۔ ہر مومن حضرت علی کو ولی مانتا ہے، مددگار مانتا ہے، دوست مانتا ہے، محبوب مانتا ہے۔ اس کو کچھ لوگوں نے عید کا نام دے دیا، غدیر خم، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ حضرت علی کی خلافت کا
اعلان تھا، ایسی بات نہیں۔ اگر خلافت کا اعلان ہوتا تو صحابہ موجود تھے، سب سن رہے تھے، سب کو یہی عربی ان کو ہم سے زیادہ آتی تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ بھی 18 تاریخ تھی؟ اگر تھی تو حضرت علی کی بھی یاد منائیں گے، حضرت عثمان کی یاد بھی منائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ جی ایک یوم شہادت ہے اور ایک یوم ولایت کا اعلان، تو ایسی کون سی بات ہو گئی؟ ہم کوئی ماتم کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ان کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کسی غلط پروپیگنڈے میں آ رہے ہوں، میں نے ان کے لیے اتنی وضاحت کی ہے۔ اگر تاریخ ایک بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، فرق ہے تو بھی ان ہستیوں کا روز ذکر، بار بار ذکر ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی اور اس کے بعد کسی سوال کی گنجائش نہیں رہے گی۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال گوجرا سے شہزاد احمد صاحب کا، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ اس سوال کے لیے پہلے ایک بات کر لیں، میرے وہ تمام دوست جو سوال کرتے ہیں، برائے مہربانی سوال ایسا کریں جس سے معلومات میں اضافہ ہو اور کوئی ضد نہ ہو، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سوال مجھ سے کیا جاتا ہے وہ کسی اور سے بھی کیا جاتا ہے، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں دونوں کے جواب میں کتنا فرق ہے، تو ایسی نوبت نہ آئے۔ بہرحال بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں، قربانی سے پہلے جو پروگرام تھا۔ غیر مسلم سے مراد کتابی عیسائی یہودی کو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس گوشت کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے۔ ہاں، اس کے علاوہ کسی مشرک کو نہیں دیجیے گا، جیسے ہندو ہے اس کو نہ دیجیے گا، وہ ایسے بھی گوشت نہیں کھاتے، لیکن اگر وہ مانگتے ہیں اور کھاتے ہیں تو آپ بہتر ہے سب سے پہلے مسلمانوں کو دیں، لیکن کسی اہل کتاب میں سے بھی کسی کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ انڈیا سے محمد عرفات انصاری صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا ہر جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ صرف جمعہ کے اکیلے دن کے روزے کو نہیں رکھنا چاہیے۔ جمعہ مومنوں کی عید کا دن ہے، جمعرات جمعہ 2 دن رکھ لے، جمعہ ہفتہ رکھ لے، وہ بہتر ہے، صرف اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے مسجد میں تو قبلے سے رخ کیوں بدلتے ہیں لوگ؟ اصل میں بتایا گیا تھا کہ قبلہ سے تھوڑا سا ترچھے ہوں تو منہ مدینے کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے غالباً نقشہ بتایا تھا، تھوڑا سا ترچھے ہوں تو مدینے کی طرف زیادہ دائیں طرف ہو جائے تو بغداد کی طرف سمت کے لحاظ سے، لیکن وہ لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تصور ہے مدینے کا۔ واقعی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کا تصور کر کے، تو صرف اس خیال سے کچھ لوگ کہ وہ رخ مدینے کی طرف ہو جاتا ہے تو کر لیتے ہیں۔ اگر بیوی طلاق سے قبل شوہر سے 3 ماہ تک الگ رہی اور اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی، اب عدت کتنے دن کی ہوگی اس کی؟ جس دن طلاق واقع ہوگی عدت اس دن سے شروع ہوگی۔ اس وقت تک طلاق نہیں تھی، بھلے سے وہ 10 سال الگ رہی ہے،
تو جب طلاق ہوگی تب عدت شروع ہوگی۔ عصر، مغرب اور عشاء کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ جی عصر کا وقت سورج کے زرد ہو جانے تک، اس سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے، اس کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور اس نماز کی خاص حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ مغرب کا وقت عشاء تک رہتا ہے، لیکن یہ کہ بہتر ہے ستارے گتھ جانے سے پہلے پڑھ لے، لیکن وہ عشاء تک، اور عشاء کا صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ نماز میں ہم کن کن کو سلام بھیجتے ہیں؟ جی جب آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں تو علینا میں آپ تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو، فرشتوں کو، سب کو سلام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دائیں بائیں سلام تو نمازیوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ محمد ناصر علی نورانی صاحب اور راحیل امین صاحب، آپ نے عید غدیر کے حوالے سے جو سوال کیا، علامہ صاحب نے نشست کے ابتدا میں اس کا جواب دیا تھا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی دعا کیوں کی جاتی ہے؟ کیا مدینہ شریف اور جنت البقیع میں بالخصوص فوت ہونے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ جی اللہ والوں کے قرب میں دفن ہونا، اس کا تو باقاعدہ جواز موجود ہے، اور مدینہ منورہ کے اس قبرستان جس کو بقیع الغرقد مگر ہم لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں قدموں میں جگہ ملنا بہت سعادت، اور حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے مدینہ میں موت کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کو اٹھاؤں گا، اور پھر بقیع والوں کو اٹھاؤں گا۔ تو حضور کے قدموں میں جگہ مل جانا بلا شبہ بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر شرط ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہو تو کہیں بھی دفن ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کی نیاز میں قربانی کا گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں جب قربانی کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی عید کے دن بھی، اس وقت بھی بتایا تھا، شروع میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا تھا، تو لوگ کھاتے تھے اور بانٹ لیتے تھے، پھر اجازت مل گئی پورا سال رکھ سکتے ہیں آپ۔ باقی یہ کہ جی محرم میں شامل نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گوشت کو بہت پسند فرماتے تھے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے، وہ اس گوشت کو پسند کرتے تھے۔ تو اگر آپ سارا سال رکھتے ہیں اس کو اور وہ قابل استعمال رہتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، آپ لوگوں نے گھر میں ڈیپ فریزر رکھے ہوئے ہیں، پہلے یہ سہولت نہیں تھی، اب آپ کے پاس ہے۔ اس کا ٹیمپریچر درجہ حرارت 18 ڈگری تک رہنا چاہیے، جو ہمیں سائنس اور دیگر لوگ ٹیکنیکل لوگ بتاتے ہیں۔ بار بار کھولنے سے اس کا ٹیمپریچر بدل جاتا ہے، چیز جو ہے اس پر کتنا اثر پڑتا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ریفریجریٹر ہر 2 منٹ بعد کھل رہا ہے، وہ ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن جو اندر چیز رکھی ہوتی ہے اس پر کتنا اثر پڑتا ہے، اس کے لیے اگر آپ گوگل پہ ہی معلومات حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ بعض چیزیں نقصان دہ ہو جاتی ہیں، گوشت بھی ہے یا دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تاہم قربانی کا گوشت آپ اس میں کسی 11ویں میں محرم کے لحیم بناتے ہیں، جس کو لوگ حلیم کہتے ہیں، اصل لفظ لحیم ہے، جیسے قفلی کو قلفی کر دیا، اسی طرح لحیم کو حلیم کہہ دیا، تو اس میں ڈال سکتے ہیں، کوئی ایسی ممانعت کی بات نہیں ہے اس میں، نہ شرعاً کوئی ایسی قباحت کی بات ہے۔
ہاں اگر آپ کچھ صدقے کے کسی گوشت میں ملا دیتے ہیں لوگوں کو کھلانے کے لیے وہ منع ہوگا، لیکن اس میں بھی اگر آپ ویسے کھلا رہے ہیں لوگوں کو دعوت کے طور پر، اور بات ہے صدقے کے گوشت میں نہ ملائیں، باقی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ طواف وداع کیے بغیر طائف چلے گئے تو کیا دم یا صدقہ لازم ہوگا، اور اگر عمرہ کر لیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ طائف میقات سے باہر ہے، ابھی آپ نے مکہ ہی رہنا ہے، کہیں اور نہیں جانا، لیکن آپ کے پاس 4-5 دن ہے تو آپ ایک دن طائف چلے گئے۔ تو جب آپ طائف چلے گئے طواف وداع کیے بغیر، تو اب آپ کو دوبارہ احرام پہن کر آنا چاہیے۔ وہ جو میقات ہے مثلا مسجد عائشہ ہے، جعرانہ ہے، وہ تو میقات میں ہے، لیکن یہ میقات سے باہر ہے۔ تو چونکہ میقات سے باہر نکلے آپ کو طواف وداع کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے تھا، تو اب آپ آئے ہیں تو احرام پہن کر آئیں اور آ کر طواف کریں، عمرہ کریں، لیکن آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ نے جو کام آپ کو منع تھا وہ کیا ہے، آپ پر دم لازم ہوگا۔ قربانی کے جانور کی کھال ذاتی نفع کے لیے بیچ دی تو کیا حکم ہے؟ اتنی رقم مسجد مدرسے میں دیں یا اس کے علاوہ کوئی کام کریں؟ صدقہ کریں گے آپ اس کو۔ عید پر اس پہ یہ بھی مسئلہ سن لیں، کسی شخص پر قربانی تھی مگر اس نے نہیں کی، سوال نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں، قربانی اس کو کرنی چاہیے تھی، نہیں کی ہے اس نے، تو وہ ایک درمیانے مطلب کم قیمت کا نہیں، درمیانی بکرے کی قیمت کا وہ گوشت لے اور صدقہ کرے، قربانی کر کے جانور کو صدقہ کرے گا۔ عید پر انواع و اقسام کی مرغن غذائیں کھانا، کیا یہ لذت نفس میں آئے گا اور اس پر بھی باز پرس اور گناہ ہوگا؟ آپ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا سوال وہ کیا کیجئے جو معلوماتی ہو، آپ روزانہ جو کھاتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ خاص اس موقع کے ساتھ اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ مضر صحت نہیں ہے آپ شوق سے کھائیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، آپ کے ملازم گھر کے ہیں ان کو آپ کچھ نہ دیں۔ آپ جس طرح چاہیں آپ مرغن کھائیں، شوق سے کھائیں، لیکن آپ کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ بن رہے ہیں، لیکن اس میں انواع و اقسام کباب بنا رہے ہیں، طرح طرح کی بوٹیاں بنا رہے ہیں، منع نہیں ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں جن کا ذکر ملتا ہے ان میں سے 2 کا نکاح حضرت عثمان، 1 کا حضرت علی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کن کے ساتھ ہوا تھا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ وہ حضرت ختیجہ کے بھانجے تھے شاید، ابو العاص ان کا نام ہے، ان سے نکاح ہوا تھا۔ عید کے دنوں میں ایک چیز بہت ہوتی ہے کہ اس عنوان سے چیزیں بیچی جاتی ہیں کہ گوشت آپ کا ذائقہ ہمارا، تو اس میں سب کا گوشت وہ اکٹھا کرتے ہیں، واپس کرتے وقت وہ سب کا وزن پورا کرتے ہیں لیکن گوشت ملا دیتے ہیں سب کا، تو کیا اس طرح ان کا کرنا جائز ہوگا؟ آپ نے اجازت دی ہے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گوشت سب میں مل جائے گا اور وزن سب کو پورا ملے گا، اور آپ کو اتنی بات معلوم ہے، آپ اس پہ راضی ہیں تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ جو ہوتا ہے نا جس کو آپ کہیں مالک کہتے ہیں، اونر کہتے ہیں یا پوزیسر، اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے علم میں ہے یہ بات اور آپ اس پر راضی ہیں تو پھر ہو جائے گا، محمد عرفان صاحب بشرط یہ ہے کہ اس میں غلط گوشت نہ مل جائے، تو اگر یہ شبہ ہے تو پھر بچنا چاہیے۔ محمد عرفان صاحب کا سوال کہ واٹس ایپ کی پروفائل پکچر پر کسی مقدس مقام یا قرآنی آیت کی فوٹو لگائیں تو جب بھی کسی کی کال آتی ہے تو سامنے والا ہمیں اگر کال کرے تو وہ تصویر کان کے ساتھ لگتی ہے، اس کے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ بے ادبی میں معاونت کرنے کے مترادف ہے،
اور اس کا شمار اسی میں ہوگا، تو کیا یہ چیز درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہ اصل میں جو اسکرین ہے نا اس پہ وہ تصویر اصل نہیں ہے، لیکن میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، مجھے بھیجی ہے کسی نے، وہ میں دیکھ رہا تھا۔ یہ کیمرہ دکھا سکے گا یا میں آپ کو بھیجوں؟ ہیں آپ کو بھیجوں؟ یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس حد تک لوگ چلے گئے ہیں۔ یہ اسی عید غدیر جس کو کہنے لگ گئے ہیں اس کے حوالے سے یہ آپ کے پاس آئی ہے فوٹو، ورنہ میں یہ دکھاؤں؟ یہ اصل منظر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی فوٹو پچھلی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اس حد تک لوگ چلے گئے ہیں۔ اب شکایت کرتے ہیں غیر مسلموں کی، خود کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ ان کی اس پر جو کیا کہتے ہیں کان سے لگ گئی ہے تو وہ بھی بے ادبی ہے۔ یہاں یہ کیا ہے؟ یہ بنانے والا بھی تو کوئی مسلمان ہی ہے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اندازہ کر لے۔ میں نے اس پہ بھیجی ہے آپ کو، یہ اب مثال کے طور پر یہ ہاتھ جو بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا، یہ آپ کس کا ہاتھ بنا لیا ہے، آپ نے کس کا پکڑ لیا ہے؟ آپ اس حد تک تو چلے گئے ہیں۔ آپ کے ہاں کربلا کا کارٹون اس کی مووی بنا لی گئی ہے، نبیوں کی موویاں اب آپ کے ہاں بن رہی ہیں، پھر آپ دوسروں سے شکایت کرتے ہیں۔ ادب کس کا کہاں رہ گیا؟ قرآن شریف کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ غیروں کی بات تو ابھی بعد میں ہوگی نا، ہمارے ہاں کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، ہم اپنے بچوں کو کتنا ادب سکھاتے ہیں، ہم خود کتنا ادب کرتے ہیں۔ بہرحال اگر وہ کان کے ساتھ لگ رہی ہے تو بے ادبی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تصویر کھلی ہوئی وہ واش روم میں لے گیا اور وہ سامنے نظر آ رہی ہے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ منزہ ریاض صاحبہ کا سوال کہ بد مذہب اور سنی اس میں بنیادی فرق کیا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی ہمارے ہاں بد مذہب سے مراد سب سے پہلے تو وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، دوسرے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں مگر ان کے عقیدے اتنے غلط ہو چکے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ ان کو ہم بد مذہب کہتے ہیں، جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ، یعنی اس میں کفر و ایمان والی بات آ گئی ہے، ان کو ہم بد مذہب کہتے ہیں۔ محمد حذیفہ صاحب کا کیا آپ نے لگائی وہ؟ جس وقت لگائیں بتا دیجیے گا میں تاکہ لوگوں کو کہہ دوں۔ جی اب یہ آپ کہیں گے کہ جی میں دکھا رہا ہوں، میں کیوں دکھا رہا ہوں؟ پھیلانے کے لیے نہیں، میں صرف اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ خدا را خود بھی کچھ سیکھیے۔ آپ جائیے، کچھ ملک ہے میں نام نہیں لے رہا، وہاں اہل بیت کی نبیوں کی تصویریں باقاعدہ بیچی جا رہی ہے، رکھی ہوئی ہیں پینٹنگز، شکل نہیں ملتی، ایک نے کچھ بنائی ہوئی ہے دوسرے نے کچھ بنائی ہوئی ہے۔ یہ مسلمان کہلانے والے یہ کر رہے ہیں، یہ صرف احساس دلانے کے لیے، میں پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ غلط بات کو پھیلانے والے میں آپ اس کے حوالے سے بات کریں گے، میں صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے۔ خون کھولتا ہے، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیا کیا پوسٹیں چڑھا رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کہاں پیری مریدی کے نام پر، دین کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے اہل سنت کو جو صحیح ہے۔ اب چند لوگوں کا عمل غلط ہے، کس نے اس کی تائید کی ہے؟ تو اس حوالے سے پورے مسلک کو بدنام کیا جاتا ہے۔ سوچا جائے، ہمیں سنبھلنا ہوگا، اپنے اولاد کو اس آپ سوشل میڈیا کا استعمال سکھائیں کہ صحیح کرنا ہوگا، ورنہ آگے کیا کچھ ہوگا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ محمد حذیفہ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ
کیا تعویذ جلانا جائز ہے؟ جی، کچھ لوگوں کے عمل میں یہ ہے کہ وہ فرعون، شداد، حامان، قارون کا نام لکھ کے اس کو جلانے کو کہتے ہیں۔ میں ایسے عملیات سے بہت دور ہوں، اللہ بچائے۔ میں اگر میرے پاس آتے ہیں میں لوگوں کو وظائف بتا دیتا ہوں۔ اس طرح اگر کوئی صحیح تعویذ ہے وہ بھی درست ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کا عمل ہے، میں نہ اس کی تائید کرتا ہوں نہ ایسا خود کرتا ہوں۔ مصحف عثمانی کیا ہے اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ مصحف نسخہ قرآن کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پوری امت کو قرآن کی ایک قراءت پر جمع کیا گیا۔ جامع الناس، قرآن پر جمع کیا گیا، علی القرآن، اس لیے ان کو جامع القرآن کہہ دیتے ہیں۔ اور وہ نسخہ چونکہ ان کے ذریعے سے امت کو پہنچا، یہ ترتیب انہوں نے نہیں لگائی، ترتیب توقیفی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، خود حضور نے پڑھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کے دور میں پڑھا جاتا رہا۔ لیکن یہ جو نسخہ ہے یہ حضرت عثمان کے ذریعے چونکہ امت کو پہنچا تو ان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں، اور یہ مصحف عثمانی چونکہ انہوں نے وہ تقسیم کیا تھا نسخہ، اس لیے ان کا نام۔ اور اس حوالے سے چونکہ حضور نے پہلے فرما دیا تھا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ، تو یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ حضوری کے ہاتھ سے امت کو ملا ہے۔ محمد ارشد عطاری صاحب کا سوال کہ بچے اگر بالغ ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو بچوں کے ساتھ رہنا کیا درست ہوگا، اور کیا ان سے الگ رہائش اختیار کرنا لازم ہوگا ہم پر یا نہیں؟ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ان کے بالغ ہونے کا آپ نے انتظار کیوں کیا، اپنے بچپن سے ان کو نماز کی عادت کیوں نہ دلائی؟ اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ اب آپ سے وہ قابو نہیں ہو رہے اور آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ آپ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے، ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ نے 7 سال کی عمر سے نماز کی ترغیب کیوں نہیں دی، 10 سال سے پابندی کیوں نہیں کروائی؟ اب وہ بالغ ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان سے الگ ہو جاؤں، تو آپ ان سے الگ کیوں ہوں گے؟ آپ پر ان کا وہ ذمہ ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، ان کا خرچ پانی جب تک وہ نہیں خود کما رہے ہیں آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ ان کو سنبھالنے کی بجائے اپنے آپ کو الگ کر کے کیا وہ اس کے بعد جتنے مزید بگڑیں آپ چھوڑ دیں گے ان کو؟ ان کے حال پہ آپ کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی اور اپنی جو آپ کوتاہی ہے اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ ہم لوگ بچوں کو بگاڑتے ہیں لاڈ میں اور بعد میں کہتے ہیں جی بگڑ گئے۔ یہ ہمیں ماں باپ کو بھی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا اولاد پر ماں باپ کے حق 6-7 ہیں، بہت آسان سے، کہ جی ان کے لیے آپ نے اف نہیں کرنا ہے، ان سے اپنی ہاتھ کو نہیں روکنا خدمت کے لیے، ان کے آگے نہیں چلنا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، یہی ہے نا۔ ماں باپ پر اولاد کے 80 سے زیادہ حقوق ہیں جو حدیث شریف میں آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک جگہ جمع کر دی ہے، اردو انگلش میں، میری ویب پیج پہ بھی وہ موجود ہیں، ان کی کتاب بازار میں ملتی ہے، مگر کون باپ سیکھنا چاہتا ہے، کون سی ماں سیکھنا چاہتی ہے؟ اور آپ بچوں کو سکھاتے کیا ہیں؟ بگاڑنے میں آپ نے پورا کردار ادا کیا، اب آپ اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، غلط۔ ان کو سدھارنا ہوگا اور آپ کو ان پر محنت کرنی ہوگی، آپ ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ اس حد تک کہ بالغ ہو گئے ہیں اور اب وہ یہ کہ آپ کے اس میں نہیں آ رہے ہیں، تو آپ ان کو ان سے علیحدگی کا اعلان کریں، آپ کریں ان کو، اگر وہ اس درجے پر ہیں۔ لیکن بگاڑا اگر آپ نے ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، اب آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ کتنی کوشش کرتے ہیں آپ دوسری چیزوں کے لیے، تو یہ اصل آپ کی کمائی ہے۔ ماں باپ آج کل کے اولاد سے حوالے کر دیا ہے آیاؤں کے، کمپیوٹر کے، غلط اسکولوں پہ، مہنگے اسکول میں ڈالنا ہے، جی پڑھو، میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی فیس چونکہ زیادہ ہے، اس کا نام زیادہ ہے، بھلے وہ وہاں جا کے بگڑ رہا ہے، اس کے ایمان کو وہاں خطرہ ہے، اس کے اخلاق کو وہاں خطرہ ہے، شرم و حیا کو خطرہ ہے،
اس کا پرواہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جناب آپ بگاڑ رہے ہیں۔ تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ یہ اس کے احساس میں کیا ڈال رہے ہیں کہ نہیں دوسرا جو ہے وہ کمتر ہے، تو آپ نے غلط تربیت کی نا۔ اسی طرح ہر فرمائش ان کی پوری کرتے ہیں آپ، غلط ہو صحیح ہو، پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ آج کل کتنے انجام ہیں، یہ آئس کا نشہ، یہ فلانا نشہ، وہ ٹیلی فون کے ذریعے آن لائن جناب مل جاتا ہے سب کچھ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ بچے آپ کی اولاد ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہیں، تو سب سے پہلے آپ جواب دیں، پھر ان بچوں کو سنبھالنا۔ دوسروں کے ہاں بھیج دیتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ پڑھیں نا حدیث کا حکم، 9 سال کی بچی ہو جائے بچہ ہو جائے بستر الگ کریں۔ آپ لوگ ان کی تمام ایکٹیویٹیز پر کوئی توجہ نہیں دیتے، وہ جو مرضی کر رہے ہیں، معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ تصویر آپ نے لگائی ہے، یہ صرف ابھی تسنیم صاحب نے چونکہ اس کو اپلوڈ کیا، یہ صرف دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی کا ایسا فوٹو بنانا یا ایسا ہاتھ بنانا، یہ مسلمان کا کام ہے، کسی غیر نے نہیں کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کل کو آپ اس سے آگے بڑھیں گے۔ یہ آپ کے لیے میں صرف آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہٹا دیجئے اس کو، لیکن یہ کہ میں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے، سوچیں کدھر جا رہے ہیں ہم۔ اسلام آباد سے عذرا اسرار صاحبہ کا سوال کہ کچھ بچے بہت مٹی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ بڑی عمر کی خواتین بھی مٹی کھانے کی عادت میں مبتلا ہیں، تو کیا یہ حرام قطعی ہے اور کیا وہ گناہ گار ہوں گے؟ جی، پیٹ میں کیڑے ہوں گے، بچوں کا تو علاج ہو جائے گا، کیڑے نکل جائیں ان کو اسی طرح روکیں آپ، اور جو بڑے کھا رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جائز نہیں ہے، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس سے کوئی بیماریاں ہوں گی ان کو۔ اور یہاں تو کتنے لوگوں کی آئی کہ کیلیں کھاتے رہے، کوئی بلیڈ کھاتے رہے، کیا کچھ کھاتے رہے، جنونی لوگ، اللہ کی پناہ۔ لیکن یہ کہ ان کو اپنی اس عادت پہ کنٹرول کرنا چاہیے، یا ان کو ایسے ماحول میں کچھ عرصہ رکھا جائے جہاں ان کو یہ چیز میسر نہ ہو، تاکہ اس کی یہ عادت چھوٹے۔ سید عاطف قادری صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ مصیبت پڑنے پر صبر کی کوئی حد مقرر ہے؟ یہاں عاجزی کو اگر کمزوری سمجھ لیا جائے تو اس معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کچھ منافقت سے کام لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ اس کو لفظ منافقت کہہ کے تو جائز نہیں کر سکتے، جو منافقت ہے وہ منافقت ہے۔ باقی رہی یہ بات جو آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ متکبر شخص کے ساتھ تکبر سے پیش آنا نیکی ہے۔ التکبر مع المتکبر صدقۃ، اس کے علاج کے لیے۔ باقی رہی یہ بات کہ عاجزی آپ جتنی ہے وہ کریں، آپ کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن عزت نفس کو بھی رکھیں۔ آپ ایسی جگہ عاجزی کر رہے ہیں جہاں نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے، کسی کی توجہ کے لیے دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں۔ باقی عاجزی جو انسان کے مزاج میں ہو اس کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو کہیں کہ منافقت کی اجازت، تو منافقت کی اجازت تو نہیں دی جائے گی۔ رہی یہ بات کہ سمجھیں کیا مرحلہ ہے، کیا ماحول۔ اب آفیسرز کے سامنے اتنے زیادہ ہو جانا، اب کیوں؟ آپ اپنا وقار بھی رکھیں، کام کریں، لیکن یہ کہ وہ رزق دینے والے وہ نہیں ہیں، وہ ذریعہ ہے، اللہ رازق ہے۔ اللہ کے لیے آپ جھکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہاں پر آپ جناب ان کے لیے اب قربانی کے موقع پر ان کے لیے الگ آپ نے گوشت رکھا ہوگا، غریب رشتہ دار کے لیے نہیں رکھا ہوگا۔ تو یہ ہمارے رویے ہیں، ہمیں اسلام نے ایسا نہیں سکھایا ہے۔ ہمیں جہاں جس طرح پیش آنا ہے اپنے وقار کو رکھیں، عزت نفس کو بھی رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر میں کسی کو سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، میں دوبارہ اس کو سلام نہ کروں، جائز ہے، کیونکہ وہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اسی طرح کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اس کے ساتھ
میں اگر کوئی ایسا طریقہ وقتی طور پر اس کے علاج کے لیے کروں وہ جائز ہے، لیکن میرے اندر یہ احساس نہ آئے، یہ جو میں آ جاتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، جس کو آپ ایگو کہتے ہیں، وہ فالس ہو یا جو بھی ہو، وہ آپ کو تباہ کرتی ہے۔ وسعت رزق کی دعا مانگنا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اللہ یا اللہ کریم کشادہ رزق عطا فرما، حلال طیب رزق عطا فرما، کشادہ بالکل مانگنی چاہیے۔ سید عبد الماجد وارسی صاحب کا سوال کہ انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہننا سنت ہے؟ دونوں ہاتھ میں ہے، لیکن چونکہ صرف نگینے والی ہو تو بائیں ہاتھ میں، یہ جو تیسری انگلی ہے چھوٹی انگلی کے ساتھ والی، اور اگر اس میں کوئی تعویذ وغیرہ ہے تو دائیں ہاتھ میں۔ تو یہ 2 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی مرد کے لیے، عورت کے لیے کسی بھی انگلی میں پہنے، مسئلہ نہیں ہے۔ صرف نگینے والی ہے تو بائیں ہاتھ میں پہنے اور دائیں میں بھی پہنے، دونوں طرح درست ہے۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں، نیز آمین بآواز بلند کہنا درست ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے، فاتحہ خلف الامام اور آمین بالجہر، اس مسئلے کو 1200 سال سے علماء بیان کرتے آ رہے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آج آپ پھر سوال کر رہے ہیں۔ آپ مقلد ہیں، حنفی ہیں، تو پھر آپ کے امام نے بتا دیا، حدیث میں موجود ہے کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے۔ آمین آہستہ کہتے ہیں ہم حنفی، اگر کوئی اونچی آواز سے کہتا ہے ہمارا اس پر اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ شافعی ہے، مقلد ہے، حنبلی ہے، اونچی آواز سے آمین کہتا ہے تو وہ مقلد ہو کر کہتا ہے، غیر مقلد ہو کر نہیں۔ غیر مقلد جو کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں بھی ایک مقدمہ چلا گیا تھا اسی آمین پر، تو جج نے کہا تھا آمین بالسر، یعنی خاموشی سے بغیر آواز کے آمین کہنا، وہ بھی حدیثوں سے ثابت۔ آمین بالجہر وہ بھی ثابت۔ یہ آمین بالشر، شر پھیلانے کے لیے یہ مقدمہ موجود ہے، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، میری کتاب حقائق میں موجود ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے انوار رسالت احادیث سے یہ مسائل رفع یدین، فاتحہ خلف الایمان اور آمین یہ تمام لکھ دیے، آپ وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ حنفی ہیں تو آپ آمین آہستہ کہیں گے، اور جماعت میں جب نماز پڑھیں گے آپ تو امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ بعض لوگ کسی کو چھوٹی سی تکلیف پہنچا کر بھی بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو کسی کی جان لینے کے بعد بھی زندگی بھر ضمیر کے بوجھ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جیسے کہ ہم نیوز چینل وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ بعض قاتل بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ حرام کھانے سے۔ جب آپ کے خون میں لقمہ حرام، کمائی حرام ہو یا جو کھایا ہے، تو آپ کا ضمیر مر جاتا ہے۔ جب ضمیر مر گیا تو اور پھر حیا نکل گئی، پھر فسنا معاشیت جو مرضی کرو۔ اصل میں لوگوں کو بہت زیادہ خیال رہتا تھا آخرت کا، میں نے مرنا ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ اب وہ خوف نکل گیا ہے، اب لوگ اس خوف سے نکل چکے ہیں، جو لوگ ایسے ہو گئے ہیں وہ خوف سے نکل گئے، وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ یہاں میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا جو لین دین میں درست نہیں ہے، معاشرت میں درست نہیں، وہ سمجھیں گے کہ میلاد منا لیں گے سب معاف ہو جائے گا، 11ویں شریف کر لیں گے سب معاف ہو جائے گا۔ تو اگر آپ میلاد منانے والے ہیں تو آپ کا کردار تو زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ آپ غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو آپ کا کردار تو زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن آپ غیبت بھی کریں، آپ ملاوٹ بھی کریں، آپ چور بازاری بھی کریں اور پھر کہیں کہ نہیں جی معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہ سوچیں آپ۔ یہ آپ کی دیکھیں نا، قانون شریعت اور قانون فطرت۔ قانون شریعت میں آپ کے لیے احکام ہے، قانون فطرت وہاں تو جو ایسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مظفر
صابر صاحب کا سوال کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص بچے کو سب سے لات مار کر نکال رہا ہے. ایسی حرکت کرنے والے پر کیا حکم لگے گا؟ اور کچھ لوگ اس حرکت پر فرعون کہہ رہے تھے، کیا ان کا یہ کہنا جائز ہوگا؟ کہاں مار کے نکال رہا تھا؟ صف کے بیچ میں سے لات مار کے نکال رہا. یہ ناواقفی ہے، بہت ہی زیادہ غلط رویہ ہے. 9-10 سال کا بچہ ہو، اس کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہو، اس کو صف سے آپ نہیں نکال سکتے، پہلی ہو یا دوسری ہو. اگر اس بچے کو صحیح نماز، اگر وہ اس سے کم عمر کا ہے، صحیح نماز نہیں، تو اس کو پیار سے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر کون لائے گا ان کو مسجد میں؟ اور آپ کو کس نے اختیار دیا ہے اس کو لات مارنے کا؟ کون ہیں آپ؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ حرکت جو کی ہے کس حکم کے تحت، کس مفتی نے آپ سے کہا، کس عالم دین نے آپ سے کہا کہ ایسا کریں؟ آپ اس کی بات کر رہے ہیں. مجھے ایک ویڈیو اور بھیجی ہے کسی نے، بچے کے منہ پر پیشاب کیا جا رہا ہے، مسلمان بچے کے منہ پر ہندو پیشاب کر رہا ہے. ویڈیو موجود ہے میرے پاس. یہ سلوک ہو رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو وہ بچے مسجد آنا چاہیں گے. لازمی بات ہے وہ مسجد سے رکے گا. سبب آپ بن گئے، وجہ آپ بن گئے، وبال کس پر ہوگا؟ اسی طرح وہ تمام لوگ اگر سن رہے ہیں پروگرام جو بچوں کو مار کر قرآن پڑھاتے ہیں، کسی مدرسے میں، مسجد میں یا کہیں بھی مار کر قرآن پڑھاتے ہیں، مرغا بناتے ہیں، وہ بھی سن لیں، وہ ظلم کر رہے ہیں. آپ پیار سے بھی پڑھا سکتے ہیں. تادیب، کہیں سزا کی ضرورت ہے، تادیب ہو سکتی ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جی آپ انہیں ماریں مجرموں کی طرح. ہلکی سی سزا دی جاتی ہے شرارت پر، لیکن آپ بچوں کو پھر کبھی قرآن سے محبت نہیں سکھاتے. اسی طرح نماز سے، مسجد سے. یہ موسمی چڑیاں خاص طور پر رمضان میں تراویح میں آ جاتے ہیں، پیچھے کھیلتے ہیں، ان کو پیار سے آپ نے لگانا ہے اس طرف. لیکن آپ ان کو اس طرح کریں گے، دھتکاریں گے. ہاں چھوٹا بچہ ہے، اس کو کہہ دیں بیٹا پیچھے کھڑے ہو کے آگے والے کو دیکھو تاکہ تم صحیح پڑھ سکو. آپ اس کو تربیت کریں گے، لیکن آپ لاتے ماریں گے تو پھر آپ نے وہ حرکت کی جو غالباً کسی طرح بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتی، آپ کو پھبتی نہیں ہے، سجتی نہیں ہے. آپ نے ایک غلط حرکت کی. اگر وہ بچہ آپ کو ملے آپ اس سے معافی چاہ لیں. فروہ انصاری صاحبہ کا سوال کہ مثبت سوچنے سے مثبت ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اچھی سوچ رکھنی چاہیے، سوچیں اچھی ہوں، کیونکہ خون میں آپ کے تمام باتوں کا اثر ہوتا ہے. کہتے ہیں نا غلط چیز دیکھو گے تو آپ کے ویسے ہی خیالات شروع ہو جائیں گے، اسی طرح کے اثرات ہوں گے. اچھی چیز دیکھیں گے، اچھے خیالات، تو سوچ اچھی رکھنی چاہیے. یہ اسرار علی صاحب کا سوال، اس طرح کا سوال غالباً گزشتہ نشست میں بھی آیا تھا، شامل ہونے سے رہ گیا تھا. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ پہلے مجھے وہ یہ بتائیں کہ ان کو اس شعر میں کون سا لفظ لگا ایسا جس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہم بعض لفظوں کے ظاہری معنی ہی جانتے ہیں، ایک ہی معنی، اس میں اور کتنی وسعت ہوتی ہے شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو وہ اپنے لیے، اپنی خاطر، تو اللہ ضرورتوں سے پاک ہے، حاجتوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اب لولا کلمہ کا الفاظ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. وَاسْتَنَعْتُ کا لِنَفْسِی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں لِنَفْسِی کا، اپنے لیے. تو اس میں صرف اس کو لفظ خاطر
شاید سمجھ نہیں آیا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی ضرورت کی بات ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے لیے ہی کائنات بنائی ہے، ساری کائنات۔ اور وہ جو اگر احادیث میں جائیں تو اور بیان بھی اس میں ملتے ہیں، لعمرو کا، جس کی جان کی اللہ قسم یاد فرما رہا ہے، تو وہ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ تو میرا خیال ہے سمجھنے میں کہیں فرق آیا ہے، ورنہ اس شعر میں مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ کچھ ویڈیوز نظر سے گزریں جس میں رمی کے دوران حجاج کرام میں سے بعض غیر مہذب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ شیطان کو مغلظات بکنا وغیرہ، کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ چڑھاتے کون ہے ایسی ویڈیو؟ وہ مجرم ہے۔ اگر ایک شخص کا کوئی اس وقت مزاج ہے، اس کو شیطان پہ غصہ آیا کہ تو ہے مجھ سے گناہ کروانے والا، اس نے اس وقت اپنی کیفیت کے مطابق وہ جناب بولنگ کراتے ہوئے انداز میں بھیجی لوگوں نے، میں نے کہا یہ چڑھائی کیوں ہے؟ اگر بنانے، وہ تو مار رہا تھا، بنائی تو آپ نے ہے، اپلوڈ تو آپ نے کی ہے، تو مجرم تو آپ ہوئے۔ تو ایسی چیز اگر کبھی ہے بھی تو آپ اس کو اس طرح پھیلائیں نہیں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ اس وقت احساس ہو کہ دیکھیں اس نے اللہ کی فرمان کو پورا کرنے میں رکاوٹ کر کی، تو آپ پتھر مارے جا رہے ہیں، تو میں ذرا اس وقت اس پیغام کو بھی سمجھوں۔ اس پیغام کو نہیں سمجھتے، ہم رسم سمجھ کے شاید ادا کر رہے ہیں، ہر چیز میں پیغام ہے۔ تو اگر کوئی ایسے کی ہے کسی نے حرکت تو اس کو پیار سے سمجھایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تم شیطان کے بارے میں تمہیں پتہ چل گیا کہ اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں، تو ہم شیطان کی سوچوں سے، شیطانی محفلوں سے، شیطانی خیالات سے، شیطان مزاج لوگوں سے بچیں۔ تو ہمیں تو وہ کرنا ہے۔ لوگوں نے وہ اس طرح کی ویڈیو پتہ نہیں کیوں چڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، اس کیمرے نے، اس آپ کے اس ٹیلی فون، اسمارٹ فون نے ادب بھی ختم کر دیا ہے، روحانیت بھی ختم کر دی ہے۔ یعنی اس کی وہ کہنا چاہیے کہ فائدے کم ہو گئے ہیں، نقصان اس کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے، کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، اور باقاعدہ سرپرستی کی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، اس پہ آپ کو کہا جاتا ہے اتنا آپ کو ملے گا، انعام ملے گا اگر آپ یہ کریں گے۔ لوگوں کو برائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اور پیسے کی لالچ میں لوگ بگڑ بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے، دیکھیں صرف درسی کتابیں، اسکول کالج نہیں، بچوں کی تربیت ماں باپ کو کرنی ہے، مساجد میں ائمہ کو، مدارس میں استادوں کو، سب کو تربیت کرنی ہے۔ تربیت کی کمی تعلیم پوری نہیں کر سکتی۔ تربیت کریں، ہمارے ہاں تربیت کا سلسلہ یعنی کس طرح ان کو اخلاق سکھانے ہیں، آداب سکھانے ہیں، زندگی سکھانی ہے، وہ سکھائیں۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ آج کل کے بچوں کی کارٹونز کی طرف رغبت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہم انہیں کس طرح اس سے روک سکتے ہیں، اور اس کا بہتر متبادل کیا ہو سکتا ہے جس میں ان کی دلچسپی قائم رہے؟ میں بچے کے سامنے خود اگر غلط چیز کر رہا ہوں تو وہ میرے باتوں پہ نہیں وہ کہتے ہیں نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھتا آپ کیا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے۔ اب سگریٹ پی رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کیسے روکیں گے؟ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں، جس انداز میں دیکھ رہے ہیں، وہ نوٹ کر رہا ہے، آپ کو آبزرو کر رہا ہے، اور بچوں کی آبزرویشن بہت تیز ہوتی ہے۔ اور آج کل کے بچے، مجھے وہ ٹیکنالوجی اتنی نہیں آتی جتنی جلدی وہ اس کو کھیل لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ تو میں اب اس پہ کیا کہوں، کمزوری ماں باپ کی ہے نا۔ کارٹون بنائے گئے بگاڑنے کے لیے، بچوں کے ذہن تفریح کے لیے نہیں بنائے گئے۔ یہ مشنری ورک ہے، اس میں کالے کو دکھایا جاتا ہے غلط انداز میں، گورا صحیح ہوتا ہے، کالا غلط ہوتا ہے، اس کو کسی کو ظالم دکھا رہے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ آدمی یا یہ ریس، آپ کلر، کریڈ، ریس اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کے دے دیے ٹیلی فون، نتیجہ بگڑ رہا ہے۔ آپ بچوں کو ٹیلی فون سے بچانے کے لیے اور ان چیزوں سے بچانے کے، کیونکہ آپ ٹائم نہیں دیتے، آپ کو یہ کہ جناب اس کو لگا دو کارٹون، یہ اپنا اس میں لگ جائے گا، ہم اپنے دوسرے کام کر لیں گے۔
تو آپ نے اپنی سہولت کے لیے اس کو غلط راہ پہ ڈال دیا. اب آپ کہتے ہیں کیسے بچائیں؟ آپ اس کو ٹائم دیں، اس سے باتیں کریں، اس کے لیے اور تفریح کا کوئی سامان کر لیں اچھی طرح. لیکن یہ کہ اب بگاڑنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں سنبھالے، تو اس کو ایسی دلچسپ چیزیں دیں اس کو بار بار، تاکہ اس کی طرف اس کا دھیان جائے. مظہر خان صاحب کا سوال کہ سر اور داڑھی پر کس طرح کا خضاب لگانا جائز ہے؟ کیا براؤن کلر جائز ہوگا؟ صرف بالکل سیاہ جس کو کہتے ہیں نا، میں نے کہا نا جس کو جیٹ بلیک لوگ کہتے ہیں، یعنی بالکل کالا، وہ مرد کے لیے اس میں اختلاف ہے. مجاہد کے لیے تو بالاتفاق جائز ہے تاکہ دشمن پر رعب رہے، لیکن دوسروں کے لیے دھوکہ دینے کے لیے ہے بالفرض، تو بالکل مرد کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا. مکروہ تحریمی زیادہ سے زیادہ، لیکن اس کالے کے علاوہ کسی رنگ پر اختلاف نہیں ہے. وہ اب اگر اس کو مناسب نہیں لگتا، ہون نق لگ رہا ہے، یا وہ بعض لوگ عجیب عجیب رنگ کرتے ہیں، تو سیاہی مائل تک ہو تب بھی چلے گا، لیکن بالکل سیاہ پہ اختلاف ہے مرد کے لیے، تو اس کو اس سے بچنا چاہیے. براؤن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا اگلا سوال کہ سندھی ٹوپی جو کہ ماتھے کی طرف سے کٹی ہوئی ہوتی ہے، کیا وہ پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کی پیشانی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہ حصہ ڈھکا ہونا چاہیے، پیشانی کھلی ہونی چاہیے. اب وہ آدھی پیشانی تک نیچے لے آتے ہیں، وہ درست نہیں ہے. اب وہ اتنی اونچی کر لیں کہ جناب وہ نظر آ رہی ہے، تو بس پیشانی ننگی ہو تاکہ ماتھا زمین پہ لگے، باقی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ اتنی سخت ہے، وہ گرتی ہے، یا اتنی کھلی ہوئی ہے، وہ نہ ہو، مناسب ہو، پڑھ سکتے ہیں. جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ رومانوی اشعار پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ اگر ان میں کوئی بے حیائی یا نامناسب بات نہیں ہے، صرف پیار محبت کی بات ہے، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسی چیز جس میں غلط خیالات کی طرف یا غلط رجحان ہوتا ہے، تو پھر لازمی بات ہے وہ غلط ہی ہوگا. علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ جانور کی قربانی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیا درست ہے؟ میں نے کہا نا، کون سی چیز، جن باتوں کو لوگ چھپاتے تھے نا، اب دکھاتے ہیں. اب وہ جناب جانور کا بفرنا، بلکہ یہ کہ جناب اونٹ کو رسی باندھی ہوئی ہے ایک ٹانگ پہ، اور 15-20 منٹ تک انتظار کر رہے ہیں، جانور بھی تڑپ رہا ہے، ذبح بھی نہیں کر رہے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جناب 20 آدمی جمع ہو گئے، بیل سنبھالا نہیں جا رہا ہے، وہ اس کی ویڈیو. کیا ہے یہ سب؟ ہم نے ہر چیز کو کھیل بنا لیا. قربانی آپ کا ایک اللہ کا حکم آپ پورا کر رہے ہیں، عبادت کا کام. اب آپ نے اس کو تفریح کا یا دوسری چیزوں کا سامان بنا لیا. یہ سوچیں جو ہے نا، یہ بدلنی ہوں گی. میں نے وہی کہا نا، ہمارے یہاں تربیت نہیں ہو رہی ہے. تو وہ بہت بڑا جانور لے لینا جس کا گوشت بھی کسی قابل نہیں ہے، وہ اس طرح کر لینا، یا لوگوں کا اس کو تفریح کے لیے مختلف اس سے کرنا، یہ غلط باتیں ہیں. اور اسی طرح ہاں، اگر یہ کہ آپ نے دکھانا ہے کہ نہیں جی میں نے اتنا بڑا جانور کیا، اور لوگوں کی آپ وہ چاہتے ہیں، تو دکھاوا آگے آپ اپنے ثواب کو ضائع کرتے ہیں. فیاض خان صاحب کا سوال کہ کوئی ایسی ممکنہ صورت جو کہ باعث تکلیف ہو سکتی ہے، اسے بیان کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ یا پھر اللہ نہ کرے کہنا کیسا ہے؟ جی، خدا نہ خواستہ یا اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ لفظ تو کہے جا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کا مطلب اللہ نہ چاہے ایسا ہو، تو ہم نعوذ باللہ اعوذ باللہ کہتے ہیں. آپ وہ فارسی میں خدا نہ خواستہ، اردو میں اللہ نہ کرے ایسا ہو. وہ تو بلکہ آپ نے وہ نعت بھی سنی ہوگی نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو یہ مطلب اس طرح، لیکن یہ کہ کس بات پر، کس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں، وہ مناسب ہونا چاہیے. باقی یہ کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو یہ کہا جا سکتا ہے.
تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ اسلام میں مذہبی اقلیتوں کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ اقلیت ضد ہے اکثریت کی. اکثریت کا مطلب میجارٹی، اقلیت کا مطلب مائنارٹی. یہی ہے نا، کم تعداد میں ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے. اب آپ نے مذہبی اقلیت کہا تو اقلیت سے مراد آپ کی اگر غیر مسلم ہے تو اس میں حربی بھی ہوتے ہیں، ذمی بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی ہوتے ہیں. تو ان تمام کے حقوق، مثلاً ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کی حکومت کا آئین مانتے ہیں، آپ کا ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے قانون کے تحت چلتے ہیں، تو آپ ان کو ان کی جو تحفظ ہے وہ بھی دیتے ہیں، دیگر حقوق بھی ان کو دیتے ہیں. لیکن وہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اگر کچھ کرتے ہیں تو اس کی اجازت انہیں نہیں ہے. ان کی اپنی عبادت گاہ ہے. اب مثال کے طور پر قادیانی ہے، ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، ان کو قربانی کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. مگر وہ نہیں مانتے، کرتے ہیں تو آپ کے آئین میں ہے، تو پھر وہ کہاں کے آپ کے حقوق والے ہو گئے. حقوق تو تب ان کو ملیں گے کہ وہ آئین کو مانیں، پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں. وہ قادیانی مرزائی کی بجائے اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلانا چاہتے ہیں، تو احمدی بھی وہ نہیں کہلا سکتے، اور مسلم تو سرے سے ہی نہیں ہے. ان کو احمدی نہیں کہلانا چاہیے. وہ غلام احمد نام تھا نا ان کے مرزے کا، تو صرف احمدی کا کیا مطلب ہوا؟ باقی تمام نبیوں کا ایک نام، یہ تو غلام احمد نام تھا، یہیں سے ہی وہ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ نبی غلام نہیں ہوتا. بہرحال تو جو حقوق ان کے ہیں، اور اسی طرح حربی ہیں جن سے لڑائی ہو سکتی ہے، ان کے معاملات تو پہلے طے ہو اس ملک کا آئین کیا کہتا ہے. آپ اس کے ہاں رہتے ہیں تو آپ نے ان سے کیا کیا مراعات لی ہے، کس چیز پہ آپ ایگری کیا ہے. لیکن اسلامی سلطنت میں وہ چیزیں واضح ہیں. اگر وہاں پر غیر مسلم ہیں تو وہ آپ کے پابند ہوں گے، ان کو ان سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی جو آپ کے اسلام کے خلاف یا آپ کی ملت کے خلاف. ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ علماء اہل سنت مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا شمار بزرگان دین میں کرتے ہیں؟ جہاں تک میری معلومات ہے اورنگزیب عالمگیر ایک نیک شخص تھا، جو میں جتنا جانتا ہوں یا جتنا میں نے پڑھا ہے. کچھ باتیں سیاسی طور پر غیر مسلم مورخین نے بھی لکھی ہے. تاریخ لکھنے والے اپنے اپنے نظریات کے مطابق بھی لکھتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہیں وہ بھی آئی ہوئی ہیں. اس کے بھائیوں سے لڑائی، جی اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، کچھ ایسی باتیں. لیکن فتاوی عالمگیری، یہ جو لاہور کی مسجد عالمگیری جس کو آپ شاہی مسجد کہتے ہیں، اور بھی یادگاریں ہیں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خود کس طرح اپنا گزر اوقات کرتا تھا. تو گمان یہی ہے، اور دعویٰ نہیں کر رہا، جتنی معلومات ہیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوئی صحیح معلومات پہنچائیں. میں نے جتنا پڑھا ہے وہ نیک آدمی تھا. محمد شفیع صاحب کا سوال کہ میں نے فیس بک پر پوسٹ دیکھی تھی جس میں حضرت عمر کی بہادری کی تعریف کی گئی تھی. اس پوسٹ کے کامنٹ سیکشن میں نے دیکھا کہ چند لوگ یہ بحث کرنا شروع ہو گئے تھے کہ حضرت علی حضرت عمر سے زیادہ بہادر تھے. پھر کچھ گھنٹے بعد وہ پوسٹ دوبارہ نظروں سے گزری تو حیران رہ گیا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر الجھ رہے تھے کہ حضرت عمر زیادہ بہادر تھے یا حضرت علی. رہنمائی فرمائیے کہ اس روش کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رونا رویا ہے، اور بار بار رو رہا ہوں نا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ لگ گیا ہے ہر ایک کے ہاتھ بے لگام. کہتے ہیں نا آزادی اظہار، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن. جی آپ کو اپنی رائے، یہ آزادی ہونی چاہیے. تو اپنے بچے کو آزادی دیں، وہ آپ کو گالی دے، وہ آپ کے خلاف بات کرے. اب اپنی بیوی کو اجازت دیں سب چیزوں کی، بے بچیوں کو اجازت دیں، پھر ہٹائیں سب کچھ. جہاں آپ کے اپنی بات آ جاتی ہے وہاں آپ کہتے ہیں نہیں جی پابندی، اور دوسروں کے دین کی بات آ جائے آپ کہتے ہیں آزادی.
یہ آزادی اظہار کس بلا کا نام ہے؟ آزادی اظہار کا مطلب ہی کہ سچ بولنے کی، لیکن سچ اگلنا نہیں، سچ بولنا۔ آپ سچ تو تھوپتے ہیں بعض لوگوں پر طریقے سے، وہ بھی ان کو جیسے نیچا دکھانے کے لیے۔ سچ کو بلند رکھنا، سچ کو ظاہر کرنا، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ ظاہر کرنا، یہ تو نہیں ہے آزادی اظہار۔ سچ کے لیے یعنی اب مثال کے طور پر عورتوں کو پردے کی آزادی نہیں ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں عورتوں کو آزادی دو، تو جو عورتیں پردہ کرنا چاہتی ہیں ان کو آزادی کیوں نہیں دے رہے؟ ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ آزادی اظہار کے نام پر لوگوں نے اس طرح کی یہ چیزیں بنا لی ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال اب ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ محترم، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر بھی بہادر تھے، خود حضرت علی نے ان کے لیے کہا کہ وہ اشجع الناس، یعنی ان لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر۔ میں اس وقت بچہ تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیتے تھے حضرت ابو بکر، یہ خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بیان موجود۔ حضرت عمر، ان کی اپنی شان عدالت، لیکن یہ سب آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سارے صحابہ آپس میں شیر و شکر، ایک دوسرے کے وفادار۔ یہ آج جو ہے لوگ پتہ نہیں کسی کو کسی کے نام سے چڑھ ہے، کسی کو کسی کے نام سے چڑھ ہے، تو یہ چڑھنے والے لوگ جو ہیں نا، یہ وفادار نہیں ہیں، یہ ان کے محب نہیں ہیں، یہ ان سے محبت نہیں کر رہے، یہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر بہادر ہے، لیکن حضرت علی کے لیے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار مشہور ہے، اور اسد اللہ الغالب ان کا لقب ہے۔ تو اگر ان کو میں شجاعت میں کہوں کہ وہ شجاعت میں نمایاں، کوئی کہے کہ نہیں حضرت عمر بھی بہادر تھے لیکن حضرت علی نمایاں، لیکن اس طرح دوسرے کی توہین کا پہلو نکلے یا ان کی تخفیف، ان کو ہلکا کرنا ہو، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں بالکل خالی بیٹھے ہیں نا، اور کوئی کام نہیں ہے نا، تو ان سے کہو کہ برائے مہربانی اپنی بنیادی باتوں پہ توجہ دیں جن کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ اگر کسی کی عمر 50 برس سے زیادہ ہے اور وہ ایک عورت کو رشتہ بھیجنا چاہتا ہو، تو اگر وہ ملاقات کے دوران اپنی داڑھی پر خضاب لگائے تو کیا یہ دھوکہ کہلائے گا؟ دھوکہ دینے کے لیے خضاب، میں نے کہا نا، بالکل سیاہ خضاب نہ لگائے، بالکل سیاہ خضاب نہ لگائے، دوسرا لگا لے۔ تو صرف اس کو داڑھی کا خضاب پر ہی رشتہ ملنا ہے کیا؟ اور چھپا کے کرے گا دھوکہ، جھوٹ پہ رشتے قائم نہیں ہوتے، دھوکے سے رشتے نہیں کیے جاتے۔ بہت سے لوگ دوسروں کے گھر میں وقتی طور پر لے کر جناب فرنیچر دکھا دیا، یا یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ پہ رشتے قائم نہیں ہوتے، اور پھر ایسے رشتے بگڑتے ہیں، غلط ہے۔ اس کو صرف بالوں پہ رنگ کر کے وہ اگر رشتہ لے رہا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے، غلط ہے۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی مرد یا لیکن عورت ذہن میرے کالے کے سوا کوئی اور رنگ کر لے تو منع نہیں ہے، صرف کالا، بالکل کالا نہ کرے۔ ہاں جی، اگر کوئی مرد یا عورت حج کے دوران مر جائیں تو کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ جی شہید ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو مرتبہ شہادت دے، لیکن جو شہادت کا حکم ہے وہ نہیں۔ اگر ان کی ویسے کوئی حادثہ ہو گیا اور اس میں گئے تو ہم بہت سوں کو شہید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہید ہیں یا نہیں یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نحن نحکم بظواہرکم، ظاہر کے مطابق، لیکن صحیح ایمان والا ہے تو یہ کہ وہ اگر حج کے دوران، تو اس کے لیے ہر سال اس کے حج کا ثواب اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت فضائل ہیں، تو ایمان پر موت آئے وہ اگر آتی ہے، لیکن لفظ شہید ڈائریکٹ اس پہ نہیں بولا جاتا۔ احرام کی حالت میں ہے تو وہ ان کو کفن میں چہرہ بھی نہیں ڈھکا جاتا ان کا۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا اگر کسی پر حج کا فدیہ واجب ہو تو کیا اس کا عمرہ ادا کرنا جائز ہوگا؟ جی تو وہ اگر وہاں جا رہا ہے تو پہلے وہ وہاں فدیہ ادا کر دے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ چیز اس پر ہے تو وہ کرے وہاں پر۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال اگر یہ صورت ہے کہ وہ ادا نہیں کر رہا اور صرف عمرہ کر رہا ہے تو وہ چیز اس پر رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ کیا حق مہر
نقد کے علاوہ کسی اور شے مثلاً فرنیچر یا الیکٹرانک آئٹمز کی صورت میں دیا جا سکتا ہے؟ جی اصل تھا سونا چاندی جو رائج تھا، اب اس کی جگہ کرنسی آ گئی ہے، ایسی چیز کہ وہ اس کو بیچ سکے، اس کی مارکیٹ ویلیو ہو ایسی، اور وہ اس پہ قبول کر لے، اور وہ اس حد تک ہو کہ اس کا مہر جو ہے نا جو بن جاتا ہے شرعی وہ بن جائے، وہ اس پہ راضی ہو تو ہو سکتا ہے بصورت کہ جی، لیکن یہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ فرنیچر استعمال بھی ہم بھی کریں گے لیکن تمہارا مہر بھی یہی ہوگا، یوں نہیں ہوگا۔ وہ ایسی چیز جس کا اس کو مالک بنایا جائے اور وہ اس کی ملکیت وہ اجازت دے گی تو استعمال ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ وہ بیچنا چاہے ہوگا، ٹھیک ہے مجھے دیا، یہ میں بیچ دیتی ہوں، وہ اس کے پیسے لیتی ہے، اس کو اجازت ہوگی۔ آمنہ صادر صاحبہ کا سوال کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے کہ موت، اس حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے حصے میں ہے وہ آپ کو ملنا ہے، آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، تو وہ آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ وہ ہیر وارث شاہ میں بھی ہے نا، ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، قائم جنہ دے رزق دیاں ٹیریاں نے، یعنی جن کا رزق ڈھیری لگی ہوئی ہے دنیا میں موجود ہے، وہ آسمان سے بھی گر کے نہیں مرتے کیونکہ ان کا وہ رزق ہے، وہ ان کو پہنچے گا۔ آپ کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کوشش کیا ہے، جائز ناجائز، وہ آپ کا عمل ہے، لیکن جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کو پہنچے گا۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ غیب پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالی غیب الغیب ہے، فرشتے غیب، غیب سے مراد ما غاب عن الحواس، ہمارے حواس سے چھپا ہوا، ہڈن تھنگز فرام سینسز، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کو نہیں جان سکتے حواس سے، تمہارے حواس سے پوشیدہ ہیں، اس کو ہم غیب کہتے ہیں، ہڈن آپ جس کے لیے انگلش میں کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بن دیکھے ماننا، کیوں مانتے ہیں؟ کہ نبی کے ذریعے معلوم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو ان پر ایمان لائیں، تو ان کے بتانے پر ہم مانتے ہیں۔ تو یہ ان کے بتانے پر جب مانتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہ ہم ان پر یقین نہ کریں، کیونکہ جس نے خبر دی ہے پہلے اس پہ یقین ہوگا۔ علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے ان میں خبر الصادق ہے، تو سچی خبر مخبر صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر ان کے بتانے سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شہادت علی شہادت، گواہی پر گواہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس لیے مانتے ہیں، بن دیکھے ماننا، یقین کے ساتھ۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بچے کس طرح رہا کرتے تھے اور انہیں کیا حقوق حاصل تھے؟ کیا بچوں کے لیے آج کے زمانے کے مقابلے میں وہ دور مختلف تھا؟ یہ سوال کس نوعیت پر کیا گیا ہے مجھے نہیں معلوم، جو میں جتنا سمجھ پایا ہوں سوال سے، یہ کہ بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، بچوں سے پیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے کو چوم رہے تھے، سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو نہیں چوما۔ فرمایا اگر تیرے دل میں رحم نہیں ہے ڈالا گیا تو محروم ہے، مجھے تو بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، حضور کندھوں پہ بھی بٹھاتے ہیں، چومتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں۔ بچوں سے پیار سکھایا گیا، ان کی تربیت، بلکہ کسی کے رونے کی آواز آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی پوری کرتے تھے، تو ان کا خیال رکھنا، ان کو پوری طرح صحیح ان کو غذا دینا، ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا، بلکہ وہ دائیاں جو بھیجتے تھے دوسرے علاقوں میں صرف اس لیے کہ کھلی آب و ہوا میں ان کی نشو و نما بنیاد اچھی ہو، تو ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں ان ماں باپ کے لیے، بلکہ دارالفرح جنت میں ایک خاص گھر ہے جو ان ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد ان کی ناجائز خواہشات پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو خوش رکھنا، ان کی صحت کا، تربیت کا، تعلیم کا پورا خیال رکھنا، تو وہ ہے۔ بلکہ آج کل کے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم بچوں کو بگاڑتے زیادہ ہے،
غلط کھلونے دے کر، غلط لباس. اب آپ بچے کو ایک لباس پہنانے، بچہ ہے اس کو تو وہ عادت ہو گئی نا اس کی، اب اس کو وہ چیز آپ نے دکھا دی، اب اس کے لیے ضد بھی کرنے لگا اور آپ وہ پوری بھی کرتے ہیں. تو آپ نے خود بنیاد ڈالی، تصویروں والے کپڑے پہنا رہے ہیں آپ، اس کو کیسے کھلونے دے رہے ہیں، کیا کیا اس کو دکھا رہے ہیں، تو وہ چیز وہ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہے. تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کولڈ ڈرنک سے اگر روزہ کھولا تو کیا ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی یا مکروہ تو نہیں ہوگا روزہ؟ صحت میں خرابی ضرور آئے گی. کولڈ ڈرنکس جتنی ہیں، خاص طور پر یہ فز والی جتنی ہیں، بلکہ ابھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO انہوں نے کوک اور یہ تو اس کے لیے بیان دیا ہے، فیس بک پہ بھی موجود ہے اور آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ کولڈ ڈرنکس صحت کے لیے بعض مرتبہ زہر کا کام کرتی ہے اور ہم بڑے شوق سے پی رہے ہیں. کبھی ضرورت پڑ گئی سوڈے کی، وہ آپ نے ایک آدھ بار پی لیا، لیکن ہم ان سے اپنے پیٹ خراب کر رہے ہیں، بچوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو آپ کا اصل چیز روزہ کھولنا تھا، آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملی، آپ نے وہ پی لی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پریفرنس دی، یعنی اس کو اہمیت ترجیح دی، وہ غلط کیا آپ نے. لیکن خالی پیٹ آپ کا وہ پینا آپ کو بہت نقصان دیا ہوگا اس نے صحت کے لحاظ سے. روزہ کھل گیا. محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ مجبور محض سے کیا مراد ہے اور اس بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ فقہی طور پر، فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ کو سمجھایا جاتا ہے. حالت کہتے ہیں نا، حالت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. ایک شخص تندرست ہے، ایک بیمار ہے، ایک مقیم ہے، ایک مسافر ہے، ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے. اسی طرح آپ کو مجبور محض کہ آپ کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ جی آپ اس کے سوا کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی اور کیا کہتے ہیں آلٹرنیٹیو کہہ لیں، یا کوئی اور اس کا بدل جس کو آپ کہنا چاہیں نا، کوئی اور آپشن نہیں ہے، یعنی آپ کا اختیار نہیں ہے، تو اس صورت کو کہتے ہیں. لیکن وہ بھی کیفیت واضح ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوچ لی، وہ واضح ہونی چاہیے. ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ کیا کسی عالم صاحب سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھتے وقت اپنے سابقہ گناہ کا اقرار کرنا جائز ہوگا؟ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ گناہ کا اقرار بھی گناہ ہے. جی، گناہ کو بیان کرنا خام خواہ وہ نہیں ہے. ہاں، کوئی وہ جاننا چاہتی ہے کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں، تو وہ اس کو مناسب انداز میں بیان کر سکتے ہیں آپ، کوئی مرد عورت. لیکن یہ کہ اس کی تفصیلات میں نہیں ہے کہ وہ چسکے لینے ہیں یا اس کو اس طرح بیان کرنا، صرف جاننے کے لیے کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے یا اس کی توبہ کیا کرنی ہے. ویسے بیان نہ کرے تو جی مجھ سے ایک ہو گیا ایسا کام، تو وہ اس طرح کنائے میں بھی بات ہو سکتی ہے. اور اگر بالکل نہیں معلوم اور جاننا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی ایک آدھا لفظ، وہ پوری کیفیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یہ جو آپس میں دوست ایک دوسرے کو شادی کی رات کی کہانیاں دوسرے یہ بیان کرتے ہیں یا کسی سے اپنے وہ معاشقے کی تفصیل، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. اسی طرح دعا کرتے ہوئے بھی گناہ بیان کرنا، یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، نہیں، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، وہ پسند نہیں ہے وہاں پہ کہ گناہ کو نام لے کے یا تفصیل بیان کی جائے. عادل خان صاحب کا سوال کہ خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں پر کیا شرعی حکم لگے گا؟ اب سے 1 ماہ بعد یوم آزادی کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوگا ہر سال کی طرح؟ رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں، بعض چیزیں بعض قوموں میں، ملکوں میں ان کی ایک علامت، جیسے ہمارے ہاں توپے داغنا سلامی کے طور پر، یہ ایک قومی طور پر ہوتا ہے، یہ افراد نہیں کرتے، یہ ذمہ دار افراد، اس سے کوئی نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، ان کی ایک رسم بن گئی ہے. لیکن عوام کا ہوائی فائرنگ کرنا، آتش بازی، ہلڑ بازی فضول خرچی ہے. ہمیں یوم آزادی پہ وہی حرکتیں کرنا جن کی وجہ سے آزادی لی تھی. تو پھر آپ نے آزادی کس چیز سے لی؟ آپ نے تو آزادی لی تھی غیروں سے، غیروں کے طریقوں سے.
وہی طریقے آپ اپنا رہے ہیں، تو پھر آپ نے آزادی کس سے لی؟ شکر کرنا تھا، عبادت کرنی تھی، دعائیں کرنی تھی، نیکی کرنی تھی، صدقہ خیرات کرنا تھا، اور عہد کرنا تھا کہ نہیں ملک کو سنواریں گے۔ اب لوگ جناب وہ ہلڑ بازی، ایک طوفان بدتمیزی لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ کس سے آزاد ہوئے؟ آپ دین سے آزاد ہو رہے ہیں، آپ اخلاق سے آزاد ہو رہے ہیں، آپ خوبیوں سے آزاد ہو۔ لڑکوں نے شرٹیں اتاری ہوئی ہیں، سائلنسر کے پائپ نکالے ہوئے ہیں، یہ کوئی یوم آزادی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، بات ہوتی ہے مہذب، سویلائزڈ، کلچرڈ۔ دنیا میں دیکھ لیا، امریکہ میں دیکھ لیا انہوں نے کیپٹل ہلز پہ کیسے حملہ کیا، وہاں دیکھ لیا فرانس میں کتنی گاڑیاں جلیں، 2500 سے زیادہ، کتنی عمارتیں توڑی گئیں۔ مہذب، اپنے ہاں ہمارے لیڈر تانے دیتے ہیں نا، وہاں بھی تو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، تو کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو، اور پھر بات کی جاتی ہے دہشت گردی کی، یعنی دہشت گرد اب بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی، سمجھ نہیں آتی۔ تو آزادی منانا ہو یا کوئی بھی، اس کا کوئی وقار ہونا چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے۔ یہ طوفان بدتمیزی، یہ واقعی آپ آزادی کس سے منا رہے ہیں؟ دین سے، اخلاق سے، انسانیت سے، یعنی خوبیوں سے آزادی۔ مدیحہ اسد صاحبہ کا سوال کہ کیا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے چہرے کے کسی خاص حصے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی سرجری کروائے؟ پلاسٹک سرجری، کون سا کرافٹ کہتے ہیں اسے؟ وہ لفظ نکل رہا ہے میرے منہ سے، بہرحال پلاسٹک سرجری کراتے ہیں۔ اگر کوئی عیب ہے، ہو گیا ہے کسی زخم لگنے کی وجہ سے، اس نے پلاسٹک سرجری کرا لی ہے، تو وہ منع نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی اور اس کا عضو ضائع نہ ہو، اس کا کوئی ایسا، خاص طور پہ جو ٹیٹو ویٹو بنانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اب تو دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کے نقصان کتنے ہیں، سائنس نے بھی بتا دیا کہ کتنے نقصان ہوتے ہیں۔ تو کوئی اگر پلاسٹک سرجری ایسی کہ جو کوئی چہرے پہ یا کوئی ایسی چیز آ گئی، لیکن خوبصورت بننے کے لیے، اور وہ اس میں مصنوعی طریقہ ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے سے راضی نہیں ہے، تو آپ جانیں میں کیا کہوں اس پر۔ ایک حد تک تو گنجائش ہے، لیکن وہ حد کون سی ہے؟ اب وہ پہلے پتہ ہو نا کہ وجہ کیا ہے۔ محض یہ ہے کہ جی عمر زیادہ ہو گئی ہے، کم لگے۔ اب عورت کرائے کہ اس نے منظر عام پر آنا ہے، تو منظر عام پر آنا جائز ہے؟ عورت تو ہے کہ پردے کی چیز نہیں جی، وہ اس لیے پلاسٹک سرجری کے جی جلسے میں جانا ہے، لوگ دیکھیں، تو یہ جو اس کی نیت بھی غلط، اس کا عمل بھی غلط، وہ وچ کرافٹ تھا وچ غالباً۔ کرافٹ جی۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ کیا اپنی عمر سے بڑی عورت سے نکاح جائز ہے؟ نیز کیا اس کی کوئی حد مقرر ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسے برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا دل 2 سال کے بعد بھر جائے، آپ اس عورت کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیں، دوسرے پہ توجہ شروع کر دیں، یہ انسانی مزاج ہے نا۔ اس وقت تو آپ کو کوئی جنون ہوا، جوش ہوا، کر لیا، بڑی عمر کی عورت سے شادی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ میں ایک وقار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو وقتی طور پر تو آپ نے اس کو سہارا دیا، اور بعد میں اس کو آپ نے بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا، فراموش کر دیا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ ہوتا یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، تو انہوں نے شادی کی، تو حضور نے فرمایا کسی کنواری سے کرتا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی، تو اس سے کھیلتا۔ اس نے کہا کہ جی میرے آگے بچے، دوسرے ذمہ داریاں، تو اس نے وجہ ایسی بیان کی، حضور نے اس کی تائید کی، تو سمجھداری والی ہونی چاہیے۔ ہاں دوسری شادی ہے آپ کی، اور آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور آپ پہلی بیوی کا حقوق ہی بھول گئے، اس کا نام نشان مٹا دیا ہے، دوسری پہ فدا ہو رہے ہیں، تو وہ غلط ہے جو شریعت نے بیان کیا۔ لیکن صرف بڑی عمر سے منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ پھر بدسلوکی نہ ہو۔ عبدالکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ کیا فحش تصاویر اور ویڈیوز دیکھنے والے پر بھی زنا کا حکم لگے گا، اور کیا اسے اتنا ہی گناہ ملے گا؟ بتایا گیا آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، تو حدیث میں واضح بیان۔ ایک چیز سے آپ کا دھیان ہی غلط جا رہا ہے، آپ کی سوچ ہی غلط ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی خون پہ اثرات ہوتے ہیں، اور آپ کا دھیان ادھر جاتا ہے، تو یہ
آپ رعایت اگر چاہتے ہیں تو کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اس سے بچیں گے تو آپ آگے کہتے ہیں نا تو تھوڑا سا راستہ ملے گا تو باقی خود بنا لیں گے، تو یہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں بچیں ان سے۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ بلوغت کو پہنچنے سے قبل انتقال کر جانے والے بچوں کا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ان بچوں نے کوئی سمجھداری ان میں نہیں آئی، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو شرک کے حکم میں جاتا ہو، کفر کے حکم میں، تو وہ ان کے لیے وہی ہے، بچے جو ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا، ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اتنی سمجھ آ گئی اور سمجھ آنے کے بعد جسمانی بالغ تو نہیں ہوئے، ذہنی طور پر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو پھر حکم اور ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایسے گئے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر فرمائے گا۔ مصدق رضا صاحب کا سوال کہ کیا اگر کوئی طلاق یافتہ خاتون دوبارہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو کیا اس مرتبہ بھی اسے اپنے والد صاحب سے اجازت لینی ہوگی؟ والد صاحب زندہ ہیں تو ان کی رائے شامل کرنا، اجازت لینا اچھی بات ہے۔ اس میں ٹھیک ہے کہ وہ اگر بالغہ ہے تو وہ اپنی رائے دے سکتی ہے، لیکن یہ کہ ماں باپ کو شامل کرے تو اس میں اچھی بات ہے۔ ماں باپ راضی نہ ہوں تو ان کو بتائے، اگر وہ کوئی ایسی وجہ بتا رہے ہیں جو درست ہے اور تم محض اپنے جوش میں ہو تو پھر ان کا کہنا مانے، نہیں تو پھر اس کے نتائج ویسے ہی نکلتے ہیں۔ آج کل جو اس طرح کرتے ہیں لوگ، بچے پھر بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلی نشست سے پہلے اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور اکاڑوی فورم کے کامنٹ سیکشن موجود ہیں، آپ وہاں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے پیج ان باکس بھی موجود ہیں، واٹس ایپ میسنجر کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ ان تمام ذرائع سے ہمارے پاس سوالات اپنے پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال زہیب حسان صاحب کا، کیا اولیاء کرام کو آنے والے خواب عام لوگوں کے خواب سے مختلف ہوتے ہیں؟ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور ادغاث و احلام۔ اللہ والوں کو ہم اپنے اوپر قیاس یا گمان نہیں کرتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر۔ شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا، شین یہ رے دونوں میں ہے، مگر فرق کتنا ہے؟ شعر اور چیز ہے، شیر دودھ کو کہتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ اللہ والوں کے بارے میں جو واقعی اللہ والے ہیں، ان کے خیالات، ان کے معمولات، ان کے مشاغل، ان کے مصارف، لازمی بات ہے وہ اللہ والے کب بنے ہیں؟ جب انہوں نے پابندی کی ہے، تقوی اختیار کیا۔ ایمان اور تقوی یہی تو نشانیاں ہیں، تو انہوں نے جب پابندی کی ہے تو وہ اللہ والے بنے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خیالات بھی روحانی، ان کے خواب بھی روحانی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ لے لیں کہ جی ان کو شریعت کے احکام نہیں ہیں، بلکہ وہ تو زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو فرائض واجبات کا خیال رکھتے ہیں نا، تو وہ تو مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہر مکروہ چیز سے بھی بچنا ان کا ہوتا ہے۔ تو تب وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں، تو ان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا۔ ہاں، بعض معمولات آپ کو دیکھنے میں لگیں گے، مگر ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ ان کے معاملات بہتر۔ تو اب وہ کس درجے کے ہیں، ہر ایک کا ایک درجہ نہیں ہے، ہر ایک کا ایک جیسا حال نہیں ہے، لیکن ہم اپنے سے ان کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ بلکہ میں ایک ایمان والے کی حیثیت سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر، ہو سکتا ہے یہ چھپ کے کوئی ایسی نیکی کرتا ہو جو مجھے معلوم نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسند ہو سکتا ہے اس کی کوئی ادا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسند ہو، میں اپنے آپ کو نیک سمجھوں اور اس کو گناہ گار، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے کو اپنے سے بہتر بشرطے کہ ایمان والا۔ ہاں، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم ایمان کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان اور ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اولیاء کے بارے میں اچھا خیال ہی رکھنا ہے،
ان کے بارے میں ہم نے عام بندوں والا خیال نہیں کرنا، بشرطے کہ وہ اولیاء۔ مگر یہ جو کاروباری اشتہاری پیر ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرام شریف صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، محمد اشفاق صاحب، شہزاد احمد صاحب، فردوس انجم صاحبہ، شہباز صاحبہ، عرفات انصاری صاحب، ہدایت رسول صاحب، ناصر علی صاحب، راحیل امین صاحب، محمد عدنان صاحب، فواد شیخ صاحب، عبداللہ نقشبندی صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، آمنہ ارشد صاحبہ، غلام مصطفیٰ صاحب، محمد عرفان صاحب، محمد حسان صاحب، منزہ ریاض صاحبہ، شاہد سرور صاحب، شازیہ علی صاحبہ، محمد حذیفہ صاحب، ارشد اتاری صاحب، محمد ایوب صاحب، شاہ نواز شانی صاحب، سید عبد الماجد صاحب، عذرا اسرار صاحبہ، سید عاطف قادری صاحب، مظہر خان صاحب، طیبہ فہیم صاحبہ، عبد المتین رضوی صاحب، طاہا صدیقی صاحب، ناصر خان صاحب، مظفر صابر صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، ارسلان نذیر صاحب، ثنا سعید صاحبہ، جاوید احمد صاحب، وقار مسعود صاحب، جنید آفریدی صاحب، علینا طارق صاحبہ، فیاض خان صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، فیصل قادری صاحب، حسین شیخ صاحب، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، سید محمود صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، مجاہد رضا صاحب، تجمل انصاری صاحب، وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، نبیہہ اسد صاحبہ، محمد عمر صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، حمزہ معین صاحب، مصدق رضا صاحب اور زہیب حسان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ایک تو گزشتہ 2 دن سے لاہور میں مسلسل بارش اور بہت زیادہ بارش ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پر جو مناظر ٹیلی ویژن پہ بھی دکھائے گئے اور ویسے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی تمام متاثرین جتنے بھی ہیں ان کے لیے مہربانی فرمائے، اور یہ اللہم سیبا نافعہ جو برسات ہے ہمارے لیے نفع دینے والی بنائے، ہمارے نقصان کو نفع سے بدل دے، تاہم جو لوگ ایسے موقعوں پر تعاون کرتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، وہ مخلوق خدا کی خدمت کر کے رب کی رضا پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشکلات کر کے دوسروں کے لیے تکلیف کا سامان کرتے ہیں، کسی طرح بھی ہو، وہ اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران 75 سال سے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، فورٹ آف اسلام۔ یہ وہ مسلمان ملک جو غیر مسلموں کے قرضوں سے چل رہا ہے، اسلام کا قلعہ۔ سود پر قرضے لینے پر وزیر اعظم کہلانے والا مبارکباد پیش کرے تو شرم کی بات۔ یہ ٹیکس لگا کر لوگوں کی کھالیں کھینچ کر، قربانی میں تو آپ جانور ذبح کر کے اس کی کھال کھینچتے ہیں نا، یہ زندہ لوگوں کی کھالیں کھینچتے ہیں، اور مراد میں کوئی کمی نہیں ہے، اضافہ 80 سے زیادہ لوگ
جو پروٹوکول کے ساتھ حج پر گئے ہیں، خرچہ قومی خزانے پر، وہ ملک جس کے دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور کہاں کہاں کتنے خرچے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں جی بجلی کے ریٹ اتنے بڑھا دو، بجلی نہیں دینی ہے، ریٹ بڑھانا ہے۔ ہاں جی سڑکیں، کراچی کی سڑکیں ہی دیکھ لیں، کراچی کو آپ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا اکنامک ہب، سب سے زیادہ آپ کی معاشی ضرورتیں پوری کرتا ہے ملک کی، کیا حال ہوا ہوا 15-20 سال سے سڑکیں؟ میرے اپنے گھر کی سڑک 9 سال کے بعد پتہ نہیں کیسے بن گئی ہے، جو آتے تھے کتنی مشکل میں آتے تھے، ہمیں پل پار کرنا ہے تو ہم نہیں کر پاتے، ہمیں کتنا گھومنا پڑتا ہے، کتنے منٹ ضائع، کتنا پیٹرول ضائع، کس کو پرواہ ہے؟ حکمرانوں کو کیا، ان کے لیے بجلی نہیں جاتی، ان کو گرمی نہیں لگتی، ان کو سہولتیں ہیں، ان کو کیا پتہ بھوک کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مراعات میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکس لگاؤ جی، اتنے ٹیکس بڑھا دو، پیٹرول پہ اتنی لیوی بڑھا دو، وہ جی بجلی پہ اتنے پیسے بڑھا دو، فلاں پہ اتنے ٹیکس۔ میں اپنی رقم بینک میں جمع کراؤں نکالوں تو اتنا ٹیکس، مجھے کیا پڑی ہے بینک میں جمع کرانے کی؟ پھر بینکوں کا کیا حال ہوگا؟ کیسے قانون بناتے ہیں آپ لوگ کہ جی میں اپنا پیسہ جمع کراؤں نکلواؤں تو اس پہ ٹیکس دوں؟ بہت اچھی بات ہے، بینک سروس چارجز الگ لے، گورنمنٹ ٹیکس الگ لے، یہ انوکھا ملک ہے، انوکھا۔ کہتے ہیں جی فلاں ملک مدد نہیں کرے گا تو ہم نہیں چلیں گے، فلاں ادارہ مدد نہیں کرے گا تو ہم نہیں چلیں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ رسول کی باتیں نہیں ہیں، اللہ رسول کے دشمنوں کی باتیں۔ پتہ نہیں ہم لوگ شاید ایسے ہو گئے، اس لیے ہمیں ایسے حکمران جو آتا ہے پچھلے کی، وہ صرف برائی میں ہی وقت گزر جاتا ہے۔ ایک سال پہلے 3.5 سال دوسروں، وہ پیسے کیا نکلوانے تھے، نکلوانے پہ جتنے خرچے ہو گئے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ الزامات مجھے بتا دیں ان سیاستدانوں میں، ان حکمرانوں میں کس کا دامن صاف ہے؟ کوئی ایک نام بتائے، ایک جس کا دامن بالکل صاف ہو۔ اگر پیسے کا مسئلہ نہیں ہوگا کوئی اور، ان لوگوں کے وجہ سے کتنے لوگ مرے، کتنوں کا خون ان پر ہے، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ وبال ان پر ہے، یہ بری ذمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ IMF اس کے قرضے پر خوش ہو رہے ہیں، وہ 9 مہینے کے لیے کس طرح منتیں کر کے لیا ہے، کتنی وہ جناب اس کے لیے، اور سارا بوجھ کون دے گا؟ آپ، عوام۔ انہوں نے لے لیا، اپنی حکومت بچا لی، تمغہ سجا رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے، دیوالیہ ہونے سے بچایا، لیکن سارا بوجھ تو آپ پہ ڈال دیا انہوں نے۔ وہ اپنے مکانوں میں، اپنے محلوں میں عیش کریں گے، آپ بھگتیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہیں، تو ہمیں ایسے ہی حکمران ملیں گے، ہمارے ساتھ یہی ہوگا، ہم یہی بھگتیں گے۔ کچرا، آلودگی، غلط باتیں، اور پھر یہ حکمران برائی کو سپورٹ کرنے والے، کتنی غلط چیزیں ان کی وجہ سے معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ آپ میڈیا دیکھ لیں، کیسے ڈرامے، کیسی فلمیں۔ جی 10 سال کے لیے فلمی دنیا کو ٹیکس معاف، مسجدوں کے لیے ڈبل ٹیکس، مدرسوں کے لیے ابھی قربانی کی کھالوں کی اجازت کے لیے جی یہ کاغذ لاؤ، یہ کاغذ لاؤ، یہ کاغذ لاؤ، یہ سارے کاغذ لیتے ہیں، ان سے رکھے نہیں جاتے، ردی میں بیچتے ہیں، لوگوں کی پرائیویسی بھی جاتی ہے، جو چیزیں عام نہیں ہونی چاہیے وہ بھی جاتی ہے، اور پھر یہ لوگ اتنے قانون ہیں ان کے لیے جو دین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ میں سب سے زیادہ تنگ دین والوں کو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کچھ غلط ہوں گے، دین کے نام سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، مگر سب سے زیادہ دباؤ دینی اداروں پر، کچلنے کی کوشش طرح طرح کی۔ وہ پچھلی حکومت جو تھے خان صاحب کی، اس میں تو انہوں نے ایسا بنا دیا تھا کہ جی آپ کسی سے کوئی فنڈ لے ہی نہیں سکتے، خود جہاں سے مرضی آئے سب کچھ آئے، چندہ دینے والے کی بھی تفصیلات ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو پھر مسجدوں کو خود سنبھالو، ان کے خرچے اٹھاؤ، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، ہر طرح ہر سطح پہ دین کو کچلا جا رہا ہے۔
عید جمعرات کو پاکستان میں تھی، بدھ کو یورپ میں اکثر جگہ پر عید ہوئی، اور سویڈن میں عید کے دن مسجد کے باہر ایک بدبخت نے قرآن کریم کو جلانے کی مذموم سازش کی حکومت کی اجازت سے۔ مجرم کون ہے؟ اجازت دینے والے مجرم نہیں ہیں، اس کو روک سکتے تھے، اس کے جرم کی اس کو بعد میں سزا دے سکتے تھے۔ نہیں جی، یہ آزادی اظہار، آپ کے خلاف کوئی کرے گا آپ برداشت کریں گے؟ اسلاموفوبیا، مسلمان اور اسلام ہی کیوں نشانہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے مسلمان کس حال میں؟ ہم احتجاج کریں گے، ہم مذمت کریں گے، بلکہ ہم مرمت کا مطالبہ، اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ سویڈن حکومت امت مسلمہ سے معافی مانگے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پوری دنیا میں قانون بنے، اس کو دہشت گردی کہا جائے، اور جو دہشت گرد کے ساتھ سزا ہوتی ہے وہ اس کو دی جائے۔ یہ امن عامہ خراب کرنے والی بات ہے، معمولی جرم نہیں ہے۔ ہم تورات، زبور، انجیل کا احترام کرنے والے لوگ، ہمیں مذہب نے غارت گری نہیں سکھائی، تخریب کاری نہیں سکھائی۔ اسلام سلامتی، ایمان، امن، لیکن مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، مسلم ممالک کے تمام سربراہوں کو صرف اجلاس بلا کے قرارداد نہیں پیش کرنی، قانون بنوانا ہے پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، قرآن، صحابہ، اہل بیت، ان کے بارے میں قانون بنوانا ہے۔ اسلاموفوبیا نہیں چلے گا۔ اگر یہ ہوا تو پھر دنیا میں امن کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ کل جمعے کو مطالبہ کیا ہے حکومت نے۔ آپ صرف مطالبے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ باقاعدہ، چونکہ سرکاری سطح پر یہ کام ہوا ہے، آپ سرکاری سطح پر جو اقدام اٹھانے چاہیے وہ اٹھائیں۔ بہرحال احتجاج کرنا، اس مذموم حرکت پر اپنا غم و غصہ ظاہر کرنا ہے، مگر ہم اپنی املاک کو، اپنی ہی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ تم مسلمانوں کے ہر تھوڑے عرصے کے بعد ٹمپریچر چیک کرتے ہو، ان کا ایمانی درجہ حرارت، تو یہ سوچ لو ایمان والے رہیں گے، قرآن رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام کے دشمن نہیں رہیں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن نے کہا ہے اللہ کا فرمان پورا ہوگا۔ یہ قرآن جلانے والا تو یہاں بھی جلے گا، وہاں بھی جلے گا، اس کی حمایت کرنے والے، اس کے سپورٹرز، وہ بھی اس کے ساتھ جلیں گے۔ قرآن سربلند رہے گا، مگر مسلمانوں کو غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم لوگ قوت بنیں، ایسی قوت کہ کوئی ہمارے بارے میں میلی نگاہ کا تصور بھی نہ کرے۔ مگر ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ٹرانسجینڈر، جی ہم ڈرامے، ہم جی میچ، ہم ان چیزوں میں، کھیل کود میں، خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی سدھرنا ہوگا۔ ہمیں اس قرآن کی سربلندی کے لیے اس قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گوجرانوالہ میں مولانا حماد خالد محمود، نوجوان عالم، انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ بھی اور خبریں، جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کل انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جمعہ میں بیان کروں گا، اور یہ جو سویڈش یہ جو سیاہکاری ہوئی ہے، اس پر بھی احتجاج میں نے عید کی نماز میں بھی کیا، اس کے بعد اگلے دن جمعے میں بھی کیا، کل بھی انشاءاللہ مسلمان پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور دنیا بھر کے مسلمان مل کر کوشش کریں
قانون بنے عالمی سطح پر، اللہ کے لیے، نبی کے لیے، قرآن کے لیے، اہل بیت اور صحابہ کے لیے قانون بنوانا ہے، اور جو مجرم ہو اس کی سزا، دہشت گرد کی سزا جو دی جاتی ہے وہ اس کو دی جائے۔ اور اس وقت ہم لوگ اپنے صفوں میں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کچھ سوچیں، غور کریں۔ ہمارے ہاں جس طرح بھی سوال آ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کیسی باتیں شروع ہو گئیں، ہمیں سنبھلنا ہوگا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب سب کا، ان تمام افراد کا شکریہ جنہوں نے گلزار حبیب ٹرسٹ کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، قربانی کی کھالیں وہاں پہنچائیں، ہمیں بتایا گیا، تو ان تمام کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی کوتاہی ہوئی ہو معافی چاہتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہم سب پہ کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔